ذرا سوچئے، ایک ایسا دشمن جو آپ کو آپ سے بھی زیادہ جانتا ہو، وہ نہ سوتا ہے نہ کھاتا ہے، وہ انسان کی سوچ اور ذہن کو صدیوں نہیں بلکہ ہزاروں سالوں سے سمجھتا آیا ہے۔ وہ آپ کے خون کی طرح آپ کے اندر چلتا ہے اور آپ کے دل میں ایسے خیالات ڈالتا ہے جنہیں آپ اپنا خیال سمجھتے، لیکن وہ ہمیشہ ایسا نہیں تھا۔ ایک وقت تھا جب اسے بغیر دھوئیں کی آگ سے بنایا گیا۔ وہ بہت عبادت گزار، بہت علم والا اور بہت زیادہ طاقتور تھا۔ اس کی عبادت اتنی زیادہ تھی کہ اسے زمین سے اٹھا کر فرشتوں کے ساتھ رہنے کی جگہ دے دی گئی۔ وہ فرشتوں کو سکھاتا تھا، اسے جنت کا مور کہا جاتا تھا، وہ اللہ کے سب سے قریب تھا۔ تو پھر ایسا کیا ہوا کہ سب سے پیارا عبادت کرنے والا سب سے بڑا دشمن بن گیا؟ آسمان پر ایسا کیا واقعہ ہوا جس نے ایک نور والے کو اندھیرے کا سردار بنا دیا؟ اور سب سے اہم سوال، اس کی کہانی کا انجام کیا ہوگا؟ اس کہانی کو سمجھنے کے لیے ہمیں وقت کو پیچھے لے جانا ہوگا۔ ہمیں اس وقت میں جانا ہوگا جب پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام نے آنکھ کھولی تھی۔ اس زمانے میں زمین خالی نہیں تھی، اس پر ایک اور مخلوق کی حکومت تھی، جنات۔ اللہ نے فرشتوں کو خاص نور سے بنایا، وہ پاک تھے اور ہمیشہ اللہ کا حکم مانتے تھے۔ بعد میں اللہ نے انسانوں کو مٹی سے بنایا، لیکن فرشتے اور انسانوں کے درمیان ایک اور مخلوق بنائی گئی جو بہت تیز اور بغیر دھوئیں کی آگ سے بنی تھی۔ یہ تھے جن۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان تھے، ویسے ہی جنات میں ایک پہلا جن تھا جس کا نام جن تھا۔ اسی سے جنات کی نسل چلی۔ وہ ہزاروں سال تک اسی زمین پر رہے، انہوں نے بستیاں بسائیں، خاندان بسائے، اور انسانوں کی طرح انہیں بھی اچھا اور برا چننے کی آزادی دی گئی، لیکن وہ اس طاقت کو صحیح طرح استعمال نہ کر سکے۔ وقت کے ساتھ جنات گھمنڈ کرنے لگے، انہوں نے اللہ کا شکر ادا کرنا چھوڑ دیا، وہ آپس میں لڑنے لگے۔ زمین جو امن کی جگہ ہونی چاہیے تھی، خون خرابے اور فساد سے بھر گئی، ہر طرف افراتفری تھی۔ اللہ نے انہیں نصیحتیں بھیجیں اور پیغام دینے والے بھیجے، مگر انہوں نے بات نہ مانی۔ آخرکار اللہ نے فیصلہ کیا کہ زمین کو پاک کیا جائے۔ اللہ نے آسمان سے فرشتوں کا ایک لشکر بھیجا، فرشتے نازل ہوئے اور زیادہ تر جنات کو ختم کر دیا۔ جو بچ گئے انہیں گہرے سمندروں، اندھیری گھاٹیوں اور دور دراز جزیروں میں دھکیل دیا تاکہ وہ کسی کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ لیکن اس سب کے دوران فرشتوں نے ایک خاص جن کو دیکھا۔ وہ ایک نوجوان جن تھا، وہ نہ بھاگ رہا تھا نہ لڑ رہا تھا، وہ اپنے ظالم بزرگوں سے مختلف تھا، عقل مند تھا اور نیکی کرنا چاہتا تھا۔ اللہ کی اجازت سے فرشتوں نے اسے سزا دینے کی بجائے اپنے ساتھ لے لیا۔ وہ اسے زمین کی مٹی سے اٹھا کر آسمان کی پاک جگہوں تک لے گئے۔ اس نوجوان جن کا نام تھا ابلیس، اور کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ عبادت گزار نوجوان ایک دن دنیا کی سب سے خطرناک ہستی بن جائے گا۔ اس وقت نوجوان ابلیس فرشتوں کے درمیان رہ رہا تھا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ وہاں اجنبی محسوس کرتا ہوگا۔ آخر فرشتے خالص نور سے بنے تھے اور وہ آگ سے بنا تھا، لیکن ابلیس صرف وہاں کھلم کھلا نہیں بلکہ سب سے الگ نظر آتا تھا۔ وہ اپنی زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی عبادت میں گزار دیتا۔ وہ اتنی زیادہ اور اتنی توجہ سے عبادت کرتا کہ آہستہ آہستہ اس کا مقام بلند ہوتا گیا۔ روایات میں بتایا گیا کہ آسمان ایک نہیں بلکہ 7 آسمان ہیں۔ اس کی بہت زیادہ عبادت کی وجہ سے اللہ نے اسے اجازت دی کہ وہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک جاتا رہے، یہاں تک کہ وہ سب سے بڑے فرشتوں کے ساتھ رہنے لگا۔ اسے اتنی عزت ملی کہ اسے ایک نیا نام دیا گیا۔ اس وقت فرشتے اسے ابلیس نہیں کہتے تھے بلکہ عزازیل کہتے تھے۔ اس نام کا مطلب ہے اللہ کا پیارا بندہ یا عزت والا بندہ۔ وہ گویا پوری کائنات کا سب سے اچھا طالب علم تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اسے فرشتوں کو سکھانے کی اجازت بھی مل گئی تھی۔ ذرا تصور کریں، جنت کے خوبصورت باغات میں ایک خاص اونچی جگہ تھی جو چمکتے ہوئے سرخ یاقوت کی بنی تھی۔ عزازیل وہاں بیٹھا اور فرشتے اس کے گرد جمع ہو کر اللہ کی عظمت کے بارے میں اس کی باتیں سنتے تھے۔ اس کے پاس سب کچھ تھا، علم بھی، عزت بھی۔ اللہ نے اسے زمین پر اختیار بھی دیا جو اس کی اصل جگہ تھی، لیکن ایک مسئلہ تھا۔ فرشتے اللہ کی عبادت اطاعت کے ساتھ کرتے تھے کیونکہ یہ ان کی فطرت تھی، مگر عزازیل کی عبادت کی وجہ بدلنے لگی۔ وہ اپنے آپ کو دیکھنے لگا، وہ اپنی آگ کو دیکھتا اور فرشتوں کے نور کو دیکھتا۔ وہ سوچنے لگا، یہ سب میں نے حاصل کیا ہے، میں نے اس کے لیے محنت کی ہے،
میں زمین کی مٹی سے اٹھ کر آسمانوں کا استاد بن گیا ہوں، میں خاص ہوں۔ اس کے دل کے اندر غرور کا ایک چھوٹا سا بیج اگنے لگا۔ اس نے کسی کو نہیں بتایا، مگر وہ یہ سمجھنے لگا کہ اس کے بغیر سب کچھ نامکمل ہے۔ اسے لگا کہ وہ سب سے اونچی جگہ پر پہنچ چکا ہے، لیکن اسے یہ معلوم نہ تھا کہ اللہ جلد ہی ایک نئی مخلوق پیدا کرنے والا ہے جو عزازیل کے سارے خیال بدل دے گی۔ آزمائش آنے والی تھی اور وہ مٹی سے بنی تھی۔ ایک دن اللہ نے فرشتوں کو جمع کیا، ایک بڑا اعلان کیا۔ اللہ نے فرمایا، میں زمین پر ایک نیا خلیفہ، ایک نیا رہنما بنانے والا ہوں۔ یہ سن کر فرشتے حیران ہو گئے۔ انہیں ہزاروں سال پہلے جنات کی بری تاریخ یاد آ گئی۔ انہوں نے ادب سے عرض کیا کہ یا اللہ، کیا آپ پھر ایسی مخلوق بنائیں گے جو فساد کرے گی اور خون بہائے گی جیسے پہلے ہو چکا ہے؟ اللہ کا جواب بہت مختصر اور مضبوط تھا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پھر تخلیق کا عمل شروع ہوا۔ اللہ نے حکم دیا زمین کے ہر حصے سے مٹی جمع کی جائے۔ اسی لیے آج انسان مختلف رنگوں کے ہیں، سفید، کالے، سرخ اور بھورے، بالکل مٹی کی طرح۔ اس مٹی کو پانی کے ساتھ ملا کر چپکنے والی گار بنا دیا گیا۔ اللہ نے اسے مٹی سے پہلے انسان کی شکل بنائی اور اس کا نام آدم رکھا۔ لیکن ایک دلچسپ بات ہے کہ اللہ نے فوراً آدم میں جان نہیں ڈالی۔ آدم علیہ السلام کا جسم وہاں پڑا رہا بغیر جان کے، سوکھی مٹی کا ایک پتلا۔ 40 دن یا ایک لمبے وقت تک یہ پتلا وہیں پڑا رہا۔ اسی دوران عزازیل کو بے چینی ہونے لگی۔ وہ اس عجیب چیز کے گرد گھومتا رہا۔ وہ اسے الجھن اور نفرت سے دیکھتا تھا۔ وہ خالص آگ سے بنا تھا، لیکن یہ چیز تو صرف مٹی تھی۔ وہ آدم علیہ السلام کے سوکھے جسم پر ہاتھ مارتا تو اندر سے کھوکھلی آواز آتی جیسے خالی برتن ہو۔ عزازیل نے سمجھ لیا کہ یہ مخلوق اندر سے خالی ہے، اسے کھانا چاہیے ہوگا، اس کی خواہشیں ہوں گی اور یہ کمزور ہوگا۔ عزازیل بے چین پتلے سے باتیں کرنے لگا۔ وہ کہتا کہ تم کچھ بھی نہیں ہو، تم کمزور ہو، میں آگ سے بنا ہوں اور تم صرف مٹی ہو۔ اس نے اپنے دل میں ایک وعدہ بھی کیا۔ اس نے کہا، اگر مجھے تم پر طاقت ملی تو میں تمہیں تباہ کر دوں گا، اور اگر تمہیں مجھ پر طاقت ملی تو میں نافرمانی کروں گا۔ عزازیل کو حسد ہو گیا تھا۔ وہ پہلے پسندیدہ تھا، وہ زمین کا حاکم تھا، اور اب اسے لگ رہا تھا کہ اس کی جگہ ایک کمزور کھوکھلی مٹی سے بنی مخلوق لے رہی ہے۔ آخر کار وہ لمحہ آیا۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں روح پھونکی۔ روح سر سے داخل ہوئی اور آدم علیہ السلام کی آنکھیں کھلی۔ جب روح ناک تک پہنچی تو آدم علیہ السلام کو چھینک آئی۔ فرشتوں نے انہیں سکھایا کہ الحمدللہ کہنا ہے، یعنی اللہ کی تعریف۔ یوں سب سے پہلا کام جو انسان نے کیا وہ اپنے خالق کا شکر ادا کرنا تھا۔ جب آدم علیہ السلام زندہ ہو گئے اور عزت کے ساتھ کھڑے تھے تو اللہ نے آسمانوں میں موجود سب کو ایک بڑا حکم دیا۔ اللہ نے فرمایا، آدم کو سجدہ کرو۔ یہ عبادت کا سجدہ نہیں تھا، کیونکہ عبادت صرف اللہ کی ہوتی ہے۔ یہ احترام کا سجدہ تھا۔ یہ ایک آزمائش تھی کہ کون اللہ کے حکم کو مانتا ہے فوراً بغیر کسی تاخیر کے۔ بے شمار فرشتے سجدے میں گر گئے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے روشنی کی ایک لہر زمین پر آ گئی ہو، مگر ایک نے سجدہ نہیں کیا۔ سجدہ کرنے والے فرشتوں کے درمیان ایک ہستی کھڑی رہی، وہ عزازیل تھا۔ وہ بازو باندھے کھڑا تھا اور آدم علیہ السلام کو نفرت سے دیکھ رہا تھا۔ خاموشی بہت خوفناک تھی۔ اللہ جو ہر دل کا حال جانتا ہے اس سے پوچھا کہ اے ابلیس، جب میں نے حکم دیا تو تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو اس کے لیے معافی مانگنے کا موقع تھا، یہ کہنے کا موقع تھا کہ میں غلط تھا، لیکن اس کا غرور اس پر غالب آ گیا۔ تاریخ میں پہلی بار اس نے نسل پر فخر کرنا بہانہ بنا لیا۔ اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، آپ نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا۔ اس نے سمجھا کہ آگ مٹی سے بہتر ہے۔ اس نے اللہ کے فیصلے پر سوال اٹھایا۔ اس نے یہ سوچا کہ وہ خود زیادہ جانتا ہے۔ اس تکبر کی وجہ سے فوری سزا ملی۔ اللہ نے اس سے اس کا سارا مقام چھین لیا۔ جنت کا خوبصورت مور ذلیل ہو گیا۔ وہ اب عزازیل نہیں رہا۔ اسی لمحے سے وہ اب ابلیس کہلایا، یعنی وہ جو ہر امید کھو بیٹھا ہو۔ وہ شیطان بن گیا۔ اللہ نے فرمایا، تم یہاں سے نکل جاؤ، تم ذلیل اور ٹھکرائے گئے ہو۔ ایک ہی لمحے میں ابلیس سب کچھ ہار گیا۔
मगर वो खामोशी से नहीं गया। उसने माफी नहीं मांगी, बल्कि उसने बदला लेने का फैसला किया। अल्लाह से नहीं, बल्कि इस वजह से कि जिस वजह से वो गिरा था, हम इंसानों से। उसने वक्त मांगा। उसने एक खौफनाक दरख्वास्त की। उसने कहा कि ऐ मेरे रब, मुझे अभी ना मार, मुझे कयामत के दिन तक जिंदा रहने दे। उसे ये इजाफी वक्त क्यों चाहिए था? अपनी गलती ठीक करने के लिए नहीं, वो ये साबित करना चाहता था कि हम इंसान अल्लाह की मोहब्बत के काबिल नहीं हैं। उसने कहा, क्योंकि तूने मुझे निकाल दिया है, मैं इनके सीधे रास्ते पर बैठूंगा। मैं इनके सामने आऊंगा, पीछे से आऊंगा, दाएं से आऊंगा, बाएं से आऊंगा, और तू इनमें से ज्यादा लोगों को शुक्र करने वाला नहीं पाएगा। अल्लाह ने उस चैलेंज को कबूल किया। अल्लाह ने इब्लीस को वक्त दे दिया। क्यों? हमें आजमाने के लिए, ये देखने के लिए कि कौन वसवसों को नजरअंदाज करके सच का रास्ता चुनता है। उसी दिन से शैतान ने एक जंग शुरू की जो हजारों साल से चल रही है। उसने सिर्फ आम लोगों को ही नहीं बहकाया, बल्कि उसने अंबिया तक का सामना किया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मशहूर वाकया, एक दिन इब्लीस हजरत मूसा के सामने आया। उसने कहा कि ऐ मूसा, आप अल्लाह से बात करते हैं, अपने रब से पूछें कि क्या वो मेरी तौबा कबूल करेगा। मैं वापस आना चाहता हूँ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो रहमत वाले नबी थे, खुश हो गए। इन्होंने अल्लाह से पूछा। अल्लाह ने फरमाया कि मैं इसे माफ कर दूंगा, लेकिन एक शर्त है, इसे कहो कि आदम अलैहिस्सलाम की कब्र पर जाकर सजदा करे। यह बहुत आसान काम था। आदम अलैहिस्सलाम वफात पा चुके थे, सिर्फ एक कब्र थी। लेकिन जब हजरत मूसा ने इब्लीस को खुशखबरी सुनाई तो उसका पुराना गरूर फिर जाग उठा। इब्लीस चिल्लाया, मैंने इसे जिंदा हालत में सजदा नहीं किया। क्या तुम समझते हो कि मैं इसकी मुर्दा हड्डियों को सजदा करूंगा? माज़अल्लाह। वो गुस्से में चला गया। उसके पास माफी का मौका था, लेकिन इसका गरूर आड़े आ गया। सदियों बाद वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी आया, लेकिन इस बार उसे सच बोलना पड़ा। उसने माना कि इसका सबसे बड़ा दुश्मन वो मोमिन है जो सखावत करने वाला और शुक्रगुजार हो। जब उससे पूछा गया कि तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त कौन है, तो उसने जवाब दिया कि झूठ बोलने वाला। उसने ये भी माना कि उसके पास हम पर कोई हकीकी ताकत नहीं है। वो हमें गुनाह पर मजबूर नहीं कर सकता। वो हमें चोरी या झूठ पर मजबूर नहीं कर सकता। वो सिर्फ वसवसा डाल सकता है, उम्मीद करता है कि हम सुन लें। वो हर दौर में हमें अपने साथ गिराने की कोशिश करता रहा, लेकिन वो जानता है कि उसका वक्त खत्म हो रहा है। ये भी जानता है कि उसकी कहानी का अंजाम क्या है। कहानी बताती है कि क़यामत के आखिर में जब बड़ा सूर फूंका जाएगा तो पूरी कायनात में मुकम्मल खामोशी छा जाएगी। हर इंसान मर जाएगा, हर जानवर मर जाएगा, हर जिन भी मर जाएगा। दुनिया बिल्कुल खाली हो जाएगी सिवाय एक के। इब्लीस को अचानक एहसास होगा बिल्कुल अकेला रह गया है। अल्लाह से जो हिफाजत उसने मांगी थी वो खत्म हो चुकी है, और अब वो एक नहायत खौफनाक चीज को अपनी तरफ आता महसूस करेगा। वो होंगे हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम, मौत के फरिश्ते। और इस बार वो नरमी के साथ नहीं आएंगे। इब्लीस पर घबराहट तारी हो जाएगी। जो हमें डराता रहा, अब वो खुद डर रहा होगा। वो भागने लगेगा, वो मशरिक की तरफ जाएगा, मगर मौत का फरिश्ता वहां मौजूद होगा। वो मगरिब की तरफ जाएगा, मगर रास्ता बंद होगा। वो गहरे समंदर में छुपने की कोशिश करेगा, वो आसमान में उड़ने की कोशिश करेगा, लेकिन कहीं भी छुपने की कोई जगह बाकी नहीं रहेगी। आखिरकार हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम उसे पकड़ेंगे, और क्या आप जानते हैं कि वो उसे कहाँ ले जाएंगे? ये सबसे बड़ी इबरत होगी। वो इब्लीस को जमीन पर एक खास जगह पर ले जाएंगे। वो उसे हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कब्र पर लेकर जाएंगे, वही जगह जहां उसने सजदा करने से इनकार किया, वही जगह जहां उसके गरूर ने उसे तबाह कर दिया था। सब कुछ वहीं आकर मुकम्मल हो जाएगा। मौत के फरिश्ते के सामने फंस कर इब्लीस गिड़गिड़ाने लगे, कहेगा मुझे किस तरह मारा जाएगा, मुझे कितना दर्द दिया जाएगा। हमें बताया गया है कि मौत का दर्द उन तमाम लोगों की मौत के दर्द के बराबर होगा जिन्हें उसने शुरू से लेकर आखिर तक गुमराह किया होगा। ये सारा दर्द एक ही लम्हे में दिया जाएगा जब उसकी रूह उसके जिस्म से निकाली जाएगी। इब्लीस एक चीख मारेगा, ऐसी चीख जो इतनी जोरदार, इतनी खौफनाक और इतनी शदीद होगी
کہ اگر اس وقت انسان زندہ ہوتے تو صرف اس آواز سے ہی مر جاتے، اور اسی طرح وسوسہ ڈالنے والا ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائے گا، آگ بجھ جائے گی، دشمن ختم ہو جائے گا، آخر کار اللہ کا وعدہ پورا ہو جائے گا۔ یہ ویڈیو بڑی محنت سے بنائی ہے، پسند آئی ہے کمنٹ میں اپنا ریپلائی ضرور دیں۔ ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔